مولانا اصلاحی یہ فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ بڑا خلاصہ پسند ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ گامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ ایک پورا مجموعی نظام فکر ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے، بات نیچے سے اٹھتی ہے اوپر تک جاتی ہے، پہلے قرآن میں غور و فکر ہوتا ہے، پھر احادیث کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان کی ریلیونس واضح کی جاتی ہے۔ تو ایک عام آدمی اتنی تحقیقی موضوعات کو آخر کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ میں مثال دوں گا کہ ایک عالم کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مرتد کی کیا سزا ہے، وہ ایک حدیث کوٹ کر دے گا اور بتائے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ یہی سوال جب گامدی صاحب یا آپ سے کیا جائے گا تو آپ بتائیں گے کہ قانون اتمام حجت کیا ہے، قرآن کے اندر اس کے کیا اصول ہیں، اس کے تحت احادیث کس طرح کام کرتی ہے۔ تو ایک عام آدمی آپ کی فکر کو کس طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا ہے جب وہ اتنی تحقیقی موضوعات پر مبنی ہے؟ سب سے پہلی بات تو عام آدمی سے یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیوں ہوا کہ مرتد کی سزا کیا ہے، کیونکہ آپ سے متعلق تو کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں پہ کچھ پڑھ کر اٹھے گا تو اس کے ذہن میں اشکال تو پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، پڑھ کر اٹھے گا، گویا اس نے کسی کی تعبیر کو پڑھا ہے، کسی کی رائے کو پڑھا ہے، وہ عام آدمی کی حیثیت سے آگے بڑھ کے، عام آدمی تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنا تھا نا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کسی تعبیر کا، کسی شخصیت کی رائے کا مطالعہ کیا، وہاں سے اس کو معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ سزا کے بارے میں میرے پاس پوچھنے آ گیا۔ کیوں آیا میرے پاس پوچھنے؟ اگر اس نے سن لی تھی وہ بات، اطمینان ہو گیا تو وہیں پہ رہتا۔ اطمینان اس کا نہیں ہو رہا، اب نہیں ہوا اطمینان، تو وہ میرے پاس آیا ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا ہے تو اب وہ خلاصہ پسند نہیں رہا۔ وہ آنے کے بعد مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اچھا، سوال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے سوال؟ اگر اس کا اس بات پر اطمینان تھا، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی اضطراب پیدا ہوا ہے۔ اس نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، ایک طرف آیت بتا رہی ہوگی لا اکراہ فی الدین، دوسری طرف کہا جا رہا ہوگا قد تبین الرشد من الغی، پھر وہ سوچ رہا ہوگا بھائی میرے مولوی صاحب نے کہا کہ ان بندوں کو تو مار دینا ہے، تو اور مار دیں گے، اچھا ان کو مار دینا ہے، تو اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی عیسائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تو ہم یہ کہیں گے مار دیں، عیسائیوں میں سے کوئی ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی؟ اس کو ہم کہیں گے بڑا ظلم کر رہے ہیں، نہیں، اسے تو ہم گلے لگائیں گے، تو گلے لگائیں گے کہ نہیں؟ ہم تو گلے لگائیں گے، عیسائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی نہیں مارنے دیں گے۔ کیوں نہیں مارنے دیں گے؟ کیونکہ اسلام کو بھول گیا۔ اب یہ نا مرتد کی سزا تو موت ہے نا، تو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے نا آپ کو، کہ میرا مذہب چھوڑ کے کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کو تو مارا جائے گا، صحیح ہے، اور ان کا چھوڑ کے میرے پاس آتا ہے تو میں گلے لگاؤں گا اور وہ بھی اس کو ہر پیچھے سے بھیجیں گے، نہیں ہوگا نا۔ تو اصل میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ خلاصہ پسند تو ہوتا ہے اس باب میں کہ آپ نے دین کی مجموعی بات اس کو بتاتی، لیکن جب اس نے کوئی اطلاقی رائے سمجھی ہے، اس رائے کے بارے میں اس کو اضطراب پیدا ہوا ہے، تو وہ پیدا کرنے کے بعد میرے پاس آ گیا ہے۔ اب آ گیا ہے تو کچھ سوال میں اس سے کروں گا کہ بھئی کیوں آئے ہو، تو وہ بتائے گا یہ اضطرابات ہے، تو میں بتاؤں گا کہ دیکھو یہ جو اضطرابات پیدا ہو رہے ہیں یہ دین میں پیدا ہی نہیں ہوتے، اور سب سے بنیادی چیز زیر بحث آئے گی جو دنیا کے ہر علم و فن میں آتی ہے، وہ یہ کہ بات کا ثبوت کیا ہے۔ تم نے یہ بات سنی ہے، کس سے سنی ہو؟ کہا کہ مولوی صاحب سے سنی ہے۔ صحیح ہے، مولوی صاحب کو وہی آئی تھی یا کہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی ارشاد ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے تو پیغمبر کے ارشاد کے بارے میں خود ہمارے علم کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر 5 چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ صحیح، 2 کانٹینٹ سے متعلق ہوں گی، 3 بیان کرنے والوں سے متعلق ہوں گی، بھائی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو، جو بیان کرنے والا ہے اس کی ثقافت، اس کی عدالت، اس کی یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی، اس کا حفظ و اتقان زیر بحث آئے گا، سلسلہ سند کا اتصال زیر بحث آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں بتاؤں گا بھائی، جس سے سن کے آ رہا وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن میں، تو قرآن مجید یہ بات بتا رہا ہے، تو جو بتا رہا ہے بات اس کا استدلال بھی وہ سننے کے بعد پھر اضطراب رہے گا تو مولوی صاحب کے پاس چلا جائے گا، تو پھر اس سے پوچھے گا، تو اس طریقے سے علم کا سفر طے ہوتا ہے۔ صحیح، اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، نہ عام آدمی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے۔ عام آدمی کی جگہ پر رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب اس معاملے میں جاتا ہے کہ مرتد کی سزا، تو اصل میں یہ دین کا شعوری علمی مطالعہ ہے جو وہ شروع کر چکا ہے، تو اب اس کے بعد تو وہ سارے مراحل اس سے ان کو گزرنا پڑے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔